رحمت للعالمین، آخری نبی، جن کی عظمت بھی بہت بلند، جن کا مرتبہ بھی بہت بلند، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد جو بات کے قرآن مجید اور احادیث میں موجود ہے، ان باتوں پر اپنی زندگی کو چلائے، اور جو آدمی اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیتا ہے اور اپنی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزارتا ہے تو اسی کو بندگی کہتے ہیں۔ بندگی یہ ہے جو حکم قرآن کا ہے، جو حکم اللہ کا ہے، اور جس کی طرف رہنمائی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس پر عمل پیرا ہوگا۔ رات و دن، لمحہ لمحہ قرآن کی تعلیم کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنا، اپنے دل کے اندر اتار لینا، اسی کو عبدیت کہا جاتا ہے، اسی کو بندگی کہا جاتا ہے، اور اسی کو اللہ کی بات ماننا کہا جاتا ہے، اور اسی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا کہا جاتا ہے۔ چونکہ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ جو اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتا جا رہا ہے اور اپنی زندگی کے سارے لمحات اللہ کی تعلیم سے، اسلام کی تعلیم سے ہٹ کر گزار رہا ہے، اور اپنی زندگی کے اندر اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کو اتار لے رہا ہے، تب کہیں جا کر مسلمانوں کے سروں پہ جوتے برسے۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آتا، اور جن لوگوں کو غسل کسے کہتے ہیں، استنجا کا طریقہ کیا ہے، جنہیں کھڑمت کہا جاتا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی قوم، آج امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ
ان کی تعلیم کو اپنا رہا ہے، ان کی تہذیب کو اپنا رہا ہے۔ گھروں میں ان کی تہذیب تھی، تجارت میں ان کی تہذیب تھی، زندگی میں ان کی تہذیب تھی، سماج میں ان کی تہذیب تھی، یہاں تک کہ ہماری تنظیمیں جنہیں اسلامی تنظیمیں کہی جاتی ہیں، ایسی تنظیمیں بھی مغربی تہذیب سے قریب ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ وہ سکون ڈھونڈ رہے ہیں امریکہ سے، وہ سکون تلاش کر رہی ہیں اسرائیل سے، وہ سکون تلاش کر رہے ہیں انگریزوں سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں جینا ہے، ہمیں ترقی کرنا ہے، ہمیں آسمانوں کی بلندی تک پہنچنا ہے، اور ہمیں عزت حاصل کرنا ہے۔ وہ عزت تو ہمیں ملے گی امریکہ کی چوکھٹ پر، وہ مقام ہمیں ملے گا انگریزوں کی دہلیز پر، اور وہ رتبہ ہمیں ملے گا ایسے احباب جو قرآن اور حدیث سے انکار کرتے ہیں، کفریہ کلمات کہتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے ہمارا مرتبہ بھی بلند ہو جائے گا، ہمارا مقام بھی بلند ہو جائے گا، ہماری تجارت بھی ترقی کر جائے گی، ہمارے گھروں کے اندر بھی تہذیب جیسا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ یہی بات ہے، ہمیں معلوم نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں قرآن کس بات کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے، حدیث کس بات کی ہمیں تعلیم دے رہی ہے۔ دل کا سکون اگر کہیں مل سکتا ہے، ملے گا، وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا، وہ قرآن پر عمل کرنے پر ملے گا، اور اس کے علاوہ کوئی کہیں بھی جا کر دل کے سکون کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو اس کی زندگی بیکار ہے، دنیا بھی خراب کر لے رہا ہے اور آخرت بھی خراب کر رہا ہے۔ آج جو اسلام سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام کی تعلیم سے ہم دور جو ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت اور سچی محبت جسے کہتے ہیں، اس کو اپنے دل کے اندر جو نہیں بٹھا رہے ہیں، جب کہیں جا کر ایسے خبیث، ایسے کتے جو غیروا لباس پہن کر اپنے آپ کو پجاری کہتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آج صرف انڈیا نہیں پوری دنیا کے اندر ہلچل مچ گئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی، حضور پاک علیہ السلام کے تعلق سے ایسے ایسے کلمات کا اظہار کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں ایک مسلمان، ادنا سے ادنا مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت پر تھپا آ جائے اور زندہ رہے گی۔
آپ نے بہت پہلے ایک واقعہ سنا ہوگا جو اس دھرتی پر چلا ہے۔ ایک تھا راجپال جس کا نام، اس نے کتاب لکھی رنگیلا رسول، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں الگ الگ انداز میں اس نے باتیں لکھی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کیچڑ اچھالا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کیچڑ اچھالا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات پر کیچڑ اچھالا۔ ایک کتاب اس نے لکھی جس کا نام راجپال ہے، لکھنے والے کا نام، کتاب کا نام ہے رنگیلا رسول۔ ایک بات یاد رکھیے، کوئی آدمی اپنی ماں کے تعلق سے غلط کرتا ہے، کہتا ہے تو تھوڑی دیر کے واسطے ایک مسلمان برداشت کر لیتا ہے۔ اگر کوئی اپنے باپ کے تعلق سے برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے تو مسلمان برداشت کر لیتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے بہن کے تعلق سے اس کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے تو بھائی برداشت کر لیتا ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، اگر کوئی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے، مسلمان اپنی جان دینا پسند کرتا ہے، لیکن اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس چیز کو اپنے دل کے اندر بٹھا لے اور وہ خاموش رہ جائے۔ یہ جو راجپال تھا جس نے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی، اور اس جیسے بدماش تو ہر زمانے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کرنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی گلوچ کرنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنا، یہ اب کی بات نہیں۔ جس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، اس زمانے ہی سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر الگ الگ طریقے سے اپنی دل کی بھڑاس نکالے گئے، الگ الگ طریقے سے نکالے گئے تھے۔ ابو لہب یہ کوئی غیر نہیں تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا تھا ابو لہب۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ مکے میں لوگوں کو جمع کیا، سب لوگ جمع ہو گئے۔ ارے محمد نے اعلان کیا ہے کوئی بات کرنے والے، سارے جمع ہو گئے۔ ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، سارے جمع ہو گئے۔ سبوں نے کہا اے محمد کیا بات ہے، کس لیے ہم کو تم نے جمع کیا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے لوگوں سے کہا کہ لوگوں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، بتوں کی پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اسی وقت ابو لہب کہتا ہے کہ محمد کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمایا، یہی بات کہنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی وقت کوئی گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا، کوئی پتھر مارنا شروع کر دیا، کوئی ٹھکیلنا شروع کر دیا، کوئی دوڑ کر گئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جا کر کہا دیکھو تمہارا ابا جان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے۔ زینب دوڑی دوڑی آئی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم سے خون نکل رہا ہے، آئی لوگوں کو ہٹایا، ابا جان کو ساتھ لے کر گئی، گھر میں پہنچی، اے ابا جان کیا بات ہے، کیوں ان لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ بیٹی سے کہا بیٹی میں نے اللہ کی طرف انہیں بلایا، اور جس کی یہ پرستش کرتے ہیں، جس کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن دیوی دیوتاؤں کے سامنے اپنے ماتھے کو یہ ٹیکتے ہیں، ان کے تعلق سے میں نے بیزاری کا اظہار کیا، انہوں نے مجھے مارا۔ بیٹی نے پانی پیش کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پانی پی کر کلی کیا تو بس خون نکلنا شروع ہو گیا، اتنا مارا اللہ کے رسول علیہ السلام۔ حضور پاک علیہ السلام کے شام میں گستاخی، یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے شام میں گستاخی جس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے نبی ہونے کا اعلان کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، یہ اللہ کی پرستش کرنے کی طرف دعوت دی، اللہ کے رسول کے دشمن بن گئے، طرح طرح کے کلمات، طرح طرح کی گالی گلوچ، الگ الگ انداز میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دل آور ہر زمانے میں چلتا رہا، ہر زمانے میں چلتا رہا، یہ اب کی بات نہیں، آج کوئی پھونک رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے شان میں، یاد رکھو کوئی آدمی چاند پر تھوکتا ہے تو اس کا تھوک اس کے منہ پر گرتا ہے، لیکن چاند پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ جس ذات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو ہم نے سر بلند کر دیا، آپ کے رتبے کو ہم نے سر بلند کر دیا، یہ اتنا سر بلند کر دیا، ارے آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ سے کہا کہ اے اللہ محمد کا امتی بنا مجھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی عظمت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ راجپال، آپ کو تو پسینہ نہیں آ رہا نا، مجھے پسینہ چھوٹ گیا، اب تو خاموش دیکھتے رہتے، بعض مرتبہ ہوتا ہے بولنے والے سے زیادہ سننے والے کو پسینہ چھوٹ جاتا، اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں، بحث کا کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے کہا جاتا بحثہ نہیں کرنا، جب بیٹھتے نا ہم لوگ کبھی اس کے پاس اس کے پاس، خاموش کیا کرنا، انہوں نے کہا ایسا دماغ سے بحث کر رہا ویسا آج ہمیں بھی خاموش رہنا، بولتے بھی اگر بولے ارے یار صبح کو دیکھا تھا میں اوپر گھر کے اوپر ہتھی اڑ رہا تھا تو تمہیں کیا بولنا، بولو ایسا کیا، وہ ہتھی میرے اس کو گھر کے اوپر ہی چاپو بیٹھ جائے اٹھتے اٹھتے تو بولنا۔ تو یہ راجپال جس نے رنگلا رسول لکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں، شاہ عبداللہ شاہ عطاءاللہ بخاری، شاہ عطاءاللہ بخاری کا نام آپ نے سنا ہوگا، اگر یوٹیوب میں شاہ عطاءاللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام مار کر آپ ان کے اختلاف سنیں گے، یہ مشہور ہے شاہ عطاءاللہ بخاری جس انداز میں قرآن کو جو پڑھتے تھے نا، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن ایک چیلنج ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے، آج تک اس انداز میں یعنی شاہ عطاءاللہ بخاری رحمت اللہ علیہ جس انداز سے جمعہ کا عربی خطبہ پڑھتے تھے، اس لہجے میں کوئی کاپی کر سکتے ہیں، نقل کر سکتے ہیں، لیکن اس لہجے میں اب تک کسی نے نہیں پڑھا۔ شاہ عطاءاللہ بخاری رحمت اللہ علیہ، نام یاد رکھ لیجیے، اگر نام یاد نہیں تو جمعہ کے بعد نام لکھ لیجیے میرے سے، وہ بھی سنیے آپ۔ بہت بڑے مفکر تھے، علامہ تھے، بہت بڑے قاری تھے، حافظ تھے، جید عالم تھے، مفسر تھے۔ ایک مرتبہ جب اس نے رنگیلا رسول لکھا، جس طریقے سے آج
وہ کوئی نام سرسوتی کچھ نام ہے اس کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے 2 ہفتے پہلے بڑے عجیب و غریب انداز میں، جس کو ہم اپنی زبان سے دہرانا بھی پسند نہیں کرتے، دہرانا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی پسند نہیں کرتے، سن بھی نہیں سکتے، جگر پھٹ جاتا ہے۔ سنا تو پوری دنیا کے اندر ہلچل مچ گئی، ہر مسلمان بے چین ہے، ہر جگہ احتجاج ہو رہے ہیں، ہر جگہ جلسے ہو رہے ہیں اس کے تعلق سے، اسے پکڑو، اندر ڈالو، سزا دو۔ کہاں سے ڈالے گی؟ حکومت ہی جب ساتھ دے رہی ہے کہاں سے ڈالے گی؟ یہ مولانا مہاراشٹر میں مولانا سلمان اظہری نے کسی کے دیوتاؤں کے خلاف نہیں کہا، کسی کے خلاف نہیں کہا، صرف اپنے بیان میں ایک شعر کہا، اس شعر کو سن کر تقریباً 2 سال کے قریب ہو گئے، انہیں اندر ڈال دیا گیا، تقریباً 2 سال ہوا۔ بریلوی عالم میں، سنی عالم میں، بہت بڑے نوجوان ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، اچھے مخالف، قبر کے اندر ڈال دیا، اور یہ کتا بھونک رہا ہے، الگ اعلان بھونک رہا ہے۔ ہزار لاکھوں کے تعداد میں مسلمان کمپلیٹ کر رہے ہیں، FIR درج ہو رہا ہے، لیکن آج تک پکڑ کر نہ اسے اندر ڈالا گیا، آج تک نہ تو کوئی سزا اسے سنائی گئی۔ بعض مرتبہ یہ ہماری کمزوری ہے، یاد رکھ لیجیے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب راجپال نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، لاکھوں کے تعداد میں مجمع جمع ہے، حضرت بیان کرنے کھڑے ہوئے، اللہ والی شخصیت، ایک طرف ہزاروں کے تعداد میں علماء کرام ہیں، ایک طرف سامنے ہزاروں کے طرف ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جمع ہیں، اور ایک طرف علماء بھی ہیں، جوہلا بھی ہیں، ٹھیلے گاڑی پر زندگی چلانے والا تاجر بھی ہے، یہ بیٹھے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت کی تقریر ہو رہی ہے، تقریر کرتے کرتے حضرت نے کہا وہ دیکھو وہ دیکھو، آپ پلٹ کر مت دیکھو، حضرت نے کہا ایسا ہے، حضرت نے کہا وہ دیکھو وہ دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہو کر ہمیں للکار رہی ہے، پوچھ رہی ہے، میرے ابا جان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے، میرے ابا جان کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، تم کیسے عاشق رسول ہو؟ وہ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی ہے دہلیز پر کھڑے ہو کر، بولتے بولتے کہا کہ وہ دیکھو یہاں پر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہمیں پکار رہی ہے، کہہ رہے تھے میرے شوہر دونوں جہاں کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہے اور گستاخانہ انداز میں کلمات لکھ رہا ہے، تم کیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کے امتی ہو؟ انصاف طلب کرنے کے لیے تمہارے دربار میں آئی ہوں۔ شاہ عطا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے جذباتی انداز میں جب خطاب کیا، علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، مفسرین کرام بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مالدار بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے تاجر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب سن رہے ہیں کہ للکارانہ تقریر کو، جذباتی تقریر کو ان کے سن رہے ہیں، لیکن ایک نوجوان جو بڑائی کا کام کرنے والا صبح کماتا ہے تو شام کو جب گھر پہ لے جاتا ہے تو گھر کا گزران اس کا چلتا ہے، سن رہا ہے، روتا جا رہا ہے کہ میں زندہ رہ کر بھی دل کوئی فائدہ نہیں، گھر جاتا ہے پریشان پریشان جاتا ہے، ماں دیکھتی ہے کہ بیٹے کے چہرے پر پریشانی کے آثار، بیٹا کیا ہو گیا؟
چند دن میں تیری شادی ہے، کیا چہرے پر غم لے کر آیا ہے؟ کہتا ہے کہ مائی شادی کو ملتوی کر دو، اب مجھے شادی کرنی نہیں ہے، مجھے اب شادی کرنی نہیں ہے۔ پریشان پریشان رات بھر جاتا ہے، کروٹ پہ کروٹ بدلتا ہے، کروٹ پہ کروٹ بدلتا ہے، جس کا نام علم الدین، غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ کہتے۔ غازی علم الدین نوجوان، بڑے کا کام کرنے والا، غریب، اس نے نہ تو حج کیے، نہ تو اسے قرآن پڑھنے آتا ہے، نہ تو کسی مدرسے میں جا کر علم اس نے حاصل کیا، نہ تو نماز کا وہ پابند، جب چاہے نماز پڑھ رہا ہے، جب چاہے چھوڑ رہا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے عزت اور ناموس کی بات آئی، بے قرار ہو جاتا ہے۔ صبح ہوئی، ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا بات ہے؟ بیٹا کہتا ہے، بیٹے سے ماں کہتے ہیں کہ بیٹے شادی کرنی ہے، کیوں اتنا پریشان، کیا پیسوں کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے؟ ماں سے کہتا ہے کہ ماں نہیں، دنیا میں مجھے ابھی شادی نہیں کرنا ہے، مجھے شادی تو جنت میں جا کر کرنی ہے۔ ایک ہی دل میں ٹھان لیتا ہے کہ یا تو میں زندہ رہوں گا، یا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ شیطان رات بھر زندہ رہے گا۔ رات بھر تڑپتا رہا، صبح اٹھا، وہ راجپال جس جگہ کتابوں کی جس جگہ دکان کی تاریخ، آج بھی کوئی عالم ایسا نہیں راجپال اور علم الدین کا جب ایسا ماحول آتا ہے تو تذکرہ کرے بغیر نہیں رہتا۔ اٹھا صبح، بس معاملہ ختم کر دیا، بھاگ گیا نہیں، اسٹیشن چلا گیا، اپنے آپ کو سپرد کر دیا، ہاں اس نے ایسا کیا، ہاں میں نے ایسا کیا۔ اور عمر قید کی سزا سنائی جانے سے پہلے اسے موقع دیا گیا، مشہور جج، مشہور وکیل، نام لینا اس وقت مناسب نہیں سمجھتا، مشہور وکیل، یہ کس دور کی بات کہہ رہا ہوں میں؟ علامہ اقبال، مشہور شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں۔ مشہور وکیل گئے، ملنے گئے، بہت سارے لوگ ملنے جاتے، علماء جاتے، فلاں جاتے، اس کے عشق کو دیکھ کر کیسا جذباتی، اللہ کے رسول کی محبت کیسے اس کے دل کے اندر۔ مشہور وکیل گئے، موقع دیا گیا تھا، وکیل جا کر خاموشی سے کہتے کہ دیکھ، صرف اتنا کہتے جج کے سامنے، جس وقت میں راجپال کا قتل کر رہا تھا میں ہوش میں نہیں تھا۔ روتے ہوئے کہتا ہے جج صاحب سے، جج صاحب یہی تو ہوش کا میرا لمحہ تھا۔ آپ کہتے ہیں میں ہوش میں نہیں تھا، جو قتل میں نے کر دیا، آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرے ایمان کا امتحان مت لو، یہی میرا ہوش کا لمحہ تھا جو میں نے کیا، نہ پلٹوں گا میں بزدل نہیں، تخت دار پر چڑھنا گوارا کروں گا، پھانسی دے گردن اپنے پیش کروں گا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں ہوش میں نہیں تھا، بس کسی حالت میں دیوانہ پر بھی میں نے اس کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے، ہمارا ایمان بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے؟ ہم بھی اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور ہم بھی مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ یہ بات ہمارے سامنے پیش ہوئی کہ گستاخ رسول نے اس زمانے کے اندر ایسی باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہی، لیکن آج کوئی عالم یہ نہیں کہتا جاؤ اسے قتل کر دو، مار دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، لیکن جس
ہندوستان کہا جاتا ہے، جس سرزمین پر ہم سانس لیتے ہیں اس سرزمین پر رہتے ہوئے ایک کتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے جملے کہتا ہے، الیاس نگر کے نوجوانوں، الیاس نگر کے بزرگوں، دوستوں، بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے؟ مسجد کے ذمہ داروں سے کہا چلو کہ ہم سب مل کر ایک میمورنڈم جا کر کمشنر کے پاس جا کر پیش کریں، ہم بھی ایک چیز نہیں، ہمارے اندر رائی کے دانے کے برابر تو میں نہیں کر سکتا، ایمان تو ہے لیکن جذبہ جسے کہتے ہیں وہ جذبہ ختم ہوتے ہوئے جا رہا ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری جسے کہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑی چھوڑیے، یہ صرف وفاداری نہیں، چھپا کرتا پہن کر امامہ باندھ لیے، یہ صرف وفاداری نہیں، سال عمرے پہ عمرے کرتے رہے، یہ صرف وفاداری نہیں، جہاں پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کم سے کم ہم نے ہاتھ اٹھا کر تو دعا کی، اے اللہ اس شخص کو یا تو ہدایت دے یا تو برباد کر دے جس نے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جن کی بدولت ایمان مجھے ملا، جن کے بدولت قرآن مجھے ملا، جن کے بدولت سکون دل مجھے ملا، جن کے بدولت جنت میں جانے کا راستہ مجھے ملا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ وفاداری، حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ، بات پہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ باقیات دل میں ڈال دے رہا ہے۔ حضرت عمیر کم سے یعنی مشکل سے بچے کی عمر سمجھے کہ 8 سال یا 7 سال جسے کہتے ہیں کہ باپ کی انگلی پکڑ کر مسجد کو آتا ہوا، اتنی عمر، باپ کا انتقال ہو چکا، چچا زندہ تھے، یہ حضرت عمیر اپنے چچا کی انگلی پکڑ کر مسجد نبوی آتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں یہ بھی بیٹھتا، چچا بھی بیٹھتا، یہ بھی بیٹھتے، چچا بھی بیٹھتا، صحابہ بھی بیٹھے، عید کے صحابہ سارے کے سارے جمع ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، چچا کہیں باہر چلا گیا تو حضرت عمیر نے سوچا کہ بچپن تھا، چھوٹا عمر تھا، چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا جاؤں گا، بھاگتے بھاگتے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے مسجد نبوی کو، حضور پاک علیہ السلام کے سامنے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس وقت آخرت کے تعلق سے، دوزخ کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے باتیں صحابہ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ حضرت عمیر چھوٹے معصوم سے بچے سن لیا، سننے کے بعد بندش ختم بھی، دوڑے دوڑے گئے، گھر گئے، اپنے چچا سے کہا چچا دیکھو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو بیٹھا تھا، اللہ کے رسول نے آج قیامت کے تعلق سے باتیں کی، قیامت کے منظر کو پیش کیا، آخرت کے تعلق سے بیان کی، دوزخ کے تعلق سے بیان، اور حضرت عمیر کا جو چچا تھا اندرونی طور پر منافق تھا، یہ بظاہر تو مسلمان، اللہ کے رسول کو جاننے والا، آتا محفل میں بھی بیٹھتا ہے۔ حضرت عمیر معصوم سے بچے اپنے چچا سے کہا اللہ کے رسول نے ایسی آخرت کی باتیں کی، اس نے سب کچھ سن کر چچا کہنے لگا اگر محمد اپنی بات پہ سچا ہے تو ہم گدھے سے بدتر ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر محمد جو کہہ رہا ہے وہ سچا ہے، اسے کہہ رہا، بچے سے کہہ رہا ہے، چھوٹے معصوم سے بچے، وہ اگر سچے ہیں تو ہم گدھے سے بدتر ہیں۔ یہ معصوم سا بچہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ذہانت انہیں عطا کی، اللہ قبول کرنا چاہ رہے تھے، اس انداز میں بچے کی زبان پہ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی۔ بچہ کہتا ہے اپنے چچا سے، چچا جان آپ نے جو بات کہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، میں خیانت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں کر سکتا، میں جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دوں گا کہ آپ نے ایسا ایسا کہا۔ اور آگے کہا بچے نے، حدیث کے اندر جملے موجود ہیں، بچے نے کہا اے چچا جان، زمین پر اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی تھے تو آپ کی ذات تھی، وہ تم تھے چچا، لیکن سن لو زمین پر دھرتی پر اگر کوئی میری نظر میں برا ہوا انسان کوئی ہے تو اس لمحہ وہ آپ کو۔ عشق تھا، محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے الگ انداز میں قبول کرنا چاہ رہا تھا بچپن میں۔ بچے نے کہا میں اللہ کے رسول سے آ کر بتا دوں گا۔ چچا کہتا ہے کیا بتائے گا تو جا کر؟ ارے محمد تو تیری بات نہیں سنے گا، تو بچہ ہے، تیری بات کیا سنیں گے؟ نہیں میں جا کر بتاؤں گا۔ اور نکلنے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اے چچا جان میں دو راہیں پر کھڑا ہوں، یا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کروں، یا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کا معاملہ کروں، لیکن میں خیانت نہیں کرتا۔ دوڑے گئے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ گیا، عمیر رضی اللہ تعالیٰ، معصوم بچے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری باتیں بیان کی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ دیکھو اس کے چچا نے ایسا کہا ایسا کہا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ تو معصوم بچہ ہے، وہ کچھ کہے کیوں ہوں گے، ہم تو ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ان کے چچا نماز پڑھتے ہیں، مسجد کو آتے ہیں، آپ کے بیان آپ کے واعظ و نصیحت میں رہتے ہیں، ایسا تو نہیں کہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت عمیر سے کہتے ہیں کہ عمیر ٹھیک کوئی بات نہیں، ان سے بات کو ہٹا دو، تم نے سننے میں کچھ غلطی کی ہوگی۔ یہی معصوم سے بچے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے بیٹھے آسمان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، میرے چچا نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بات کہی، اے اللہ وہ بات سچ کہی یا جھوٹ کہی پروردگارا کوئی گواہ تو نہیں، اے اللہ میری لاج رکھ دے، میری لاج رکھ دے۔ ایک معصوم سے بچے کے ہاتھوں کی اٹھانے کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت فوراً جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے ہیں، قرآن مجید کی وہ آیت دے کر جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ آپ کے سامنے وفاداری کا معاملہ کرتے ہیں لیکن پیچھے تو وہ آپ کے ساتھ وفاداری کا معاملہ نہیں کرتے۔ یہ بچہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لپیٹ لیتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام بچے سے کہتے کہ میرے دنیا والے تمہاری بات کو سچ مانے نہ سچ مانے، تمہاری گواہی میں عرش کا مالک اتر گیا ہے، تمہاری گواہی میں عرش کا مالک اتر گیا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی آیت کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا ہے۔ دوستو بزرگو، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے دل کے اندر عشق ہے، ہمارے دل کے اندر محبت کا جذبہ ہے۔ کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر ایسے بدتمیز لوگوں کے حق میں اللہ کے دربار میں اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ یا تو اسے ہدایت دے جیسے لوگوں کو، یا تو اے اللہ اس دھرتی سے اس کا خاتمہ کر دے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی، آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا۔ ابو لہب میں نے شروع میں کہا
ابو لہب کوئی باہر کا آدمی نہیں تھا، گھر کا آدمی تھا، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کا خاص چچا تھا۔ کتنا ستایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے لیے جتنا میں ستایا گیا ہوں اس دھرتی پر کوئی اتنا ستایا نہیں گیا۔ ابو لہب اللہ کے رسول علیہ السلام کے شان میں الگ الگ انداز میں گستاخی کرتا، الگ الگ انداز میں اس کی جو بیوی تھی یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، یہ جنگل میں گئی لکڑیوں کا گھٹا جمع کیا چولہا جلانے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لکڑیوں کا گھٹے کو رسی سے کونا باندھا جاتا ہے لکڑی نہ گرے، اور وہ کیا کرتی ایک لکڑی کا ایک رسی کا حصہ اپنے گلے میں باندھ دی تھی اور ایک کونا لکڑی کے گھٹے کو اس نے باندھ دیا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں الگ الگ انداز میں یہ بھی گستاخی کر رہی تھی۔ اللہ نے کیا کیا، وہ جو اس کے رسی کو جو گلے میں لپٹی ہوئی تھی اسی کو پھانسی کا پھندا بنا دیا۔ مطلب یہ چل رہی تھی اللہ کے رسول کے خلاف بولتے بولتے لکڑی کا گھٹا نیچے گر گیا اور گلے کی رسی مکمل طور پر اس کے گلے کو دبا دی، مصیبت کو ختم ہو گئی۔ یہ اس کا انجام۔ اور ابو لہب قرآن مجید کی وہ سورت مکمل سورت آپ تمام کو یاد ہے الحمدللہ، تبت یدا ابی لہب وتب، یاد ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ پوری سورت اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے تعلق سے بیان کیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال کام آیا نہ تو اس کا کوئی عمل اس کا کام آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، ان قریب یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اور اس کی بیوی کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے، دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے۔ آخری جو آیت ہے اس سورت کی، اللہ تعالیٰ نے جو رسی کے تعلق سے کہا اس کے رسی کو اس کے گلے کا جو پھندا بنا دیا۔ اور انجام یاد رکھ لیجیے، یہ جو گھونٹنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والے یا اسلام کے احکامات کے تعلق سے گستاخی کرنے والے اور ان کے جو آقا کہا جاتا ہے جو حکومت چلانے والے، وہ یہ سمجھتے ہیں ارے مسلمان خاموش رہ جائیں گے، پردے کے تعلق سے کہو مسلمان خاموش، ذبیحہ کے تعلق سے کہو مسلمان خاموش، طلاق کے تعلق سے کہو مسلمان تعلق، مساجد کے تعلق سے کہو مسلمان خاموش، مدارس کے تعلق سے کہو مسلمان خاموش، اور اوقاف کے تعلق سے کہو مسلمان خاموش، اور مسلمان یہاں بھی خاموش رہ جائیں گے ان کے محمد پیغمبر کے تعلق کے خلاف، ان کے تعلق سے ان کے خلاف باتیں کہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے آج تمہاری طاقت ہے، تمہاری حکومت ہے، اور مسلمانوں کے تعلق سے تم سوچتے رہے ہوں گے اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچانے کے واسطے ہاتھیوں کو ختم کر دیا تھا، ہاتھیوں کے قافلے کو۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس پوری سورت کے اندر اصحاب فیل کا تذکرہ موجود ہے، پورا واقعہ موجود ہے۔ اور ابو لہب کا انجام کیا ہوگا، مرا کیسے،
اس زمانے کے اندر یعنی ابو لہب کو ایسی بیماری آئی کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، گڑ کا مریض بن گیا۔ لیکن عرب کے اندر یہ تھا کہ اس بیماری کے اندر ملوث ہوتا تو لوگ لے جا کر گھر، خاندان والے لے جا کر اسے دفن کرتے نہیں تھے، گڑھا کھود کر گاؤں کے باہر ڈھکیل دیتے، کسی لوگوں کو بلاتے، کچھ پیسہ اس زمانے کے اندر ہوتا۔ ابو لہب کے ساتھ کیا، گھر والے، اس کے بچے، اس کے رشتہ دار گھر سے باہر نکال دیا، اور کوئی جا کر کہیں بدبو نہ پھیل جائے، گڑھا کھود کر گڑھے کے اندر ڈال دیا اور اوپر سے پتھر ڈال کر اسے بند کر دیا۔ یہ انجام ہوا جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے والے کا۔ آج بھی مسلمانوں مایوس ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان مضبوط رکھیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمارا ایمان مضبوط رکھے، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ جسے کہتے ہیں، اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ رہے، اور یہ جو ہاتھ اللہ کے دربار میں ہم اٹھاتے ہیں دل سے، دوستو یہ ہاتھ اٹھانا ہمارا بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ